بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو وقت ہوتا ہے، یقین کرو وہ ہمارے لیے نہایت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، فرض نماز سے فارغ ہو کر جلدی نہ کیا کرے، تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرے۔ جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کر لیا کریں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے متعلق اس کے بارے میں احادیث میں جو فضائل آئے ہیں، جو بشارتیں آئی ہیں، وہ کتنی عظیم ہیں۔ پہلی بشارت اس تعلق سے سن لیجئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مسلمان نماز سے فارغ ہو اور اپنی جگہ بیٹھا رہے جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہوتا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ملائکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں طلب کرتے ہیں، ایک مغفرت اور ایک رحمت۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحم، اے اللہ اسے معاف کر دے اور اس پر رحم فرما۔ اور یہ بات میں بتلاتا چلوں کہ کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے۔ ملائکہ آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، جو اذکار ہیں ان کی پابندی کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ ملائکہ کا دعا کرنا، ملائکہ کا اہل ایمان کے لیے بخشش کا، رحمت کا سوال کرنا، یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم، اللہ کے اذن سے وہ آتے ہیں۔ اسی طرح اس تعلق سے دوسری فضیلت سنیے، جیسا کہ سنن نسائی میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنع من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جو بندہ مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرے، اس کے اور جنت کے درمیان فقط موت حائل ہے، مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ تیسری فضیلت سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام فرض نماز سے فراغت کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے۔ آئیے اس تعلق سے تیسری فضیلت سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 وتلک 99، کہ جو بندہ مسلمان ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 99۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آخر میں یعنی 100ویں مرتبہ کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر وہ یہ کلمہ پڑھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غفرت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر، کہ اس کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن افسوس
ہم لوگ فقط جلد بازی کی وجہ سے اتنے عظیم اجر کو کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح آئیے سورہ اخلاص کی طرف، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی، آپ کو 1/3 قرآن کے برابر اجر عطا کیا جائے گا۔ سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی تلاوت کا اہتمام رب ذوالجلال کی محبت کا موجب ہے۔ اللہ کے بندو، ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب لوگ سفر سے واپس آئے، صحابہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول، ہم نے اس کا ذرا مختلف سا معاملہ دیکھا ہے، یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے بتلایا فیہ صفۃ الرحمن و نحب الرحمن، اس صورت میں اللہ کی تقدس و تعالی کی صفات کا، شان کا، عظمت کا بیان ہے، اور مجھے اللہ سے محبت ہے، اور اس صورت کا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بھی خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بھی ثابت ہے کہ سورہ فلق و الناس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی صورتیں ہیں جن کے مثل نہ ہی تورات میں، نہ ہی انجیل میں، نہ ہی زبور میں کوئی آیت نازل ہوئی۔ ایسی بے مثال صورتیں ہیں یہ دو صورتیں۔ کون سی؟ سورہ فلق و الناس، بڑی عظیم صورتیں ہیں۔ ان کے اندر میرے بھائیوں، میرے دوستو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو گانٹھیں مار کر پھونکنے والی ہیں، یعنی جادو کرنی ہیں، ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور جتنے بھی حسد کرنے والے ہیں، جنات میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہو، میں تمام حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ نیچے آئیے سورۃ الناس کی طرف، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، میں پناہ طلب کرتا ہوں کس کی؟ اس اللہ کی جو تمام کائنات کا رب ہے، بادشاہ ہے، اور ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، جو خناس ہے، جو پیچھے سے وسوسے ڈالتا ہے، پیچھے سے وسوسہ ڈال کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اس طرح کی جو شر پسند ہوتے ہیں، یہ شیاطین جن بھی ہوتی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جو وسوسے وارد کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سینوں میں۔ اللہ المستعان۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، ان اذکار کا اہتمام کیا کریں، جلد بازی سے کام نہ لیا کریں۔ اللہ کے بندو، اگر ہم فقط صرف 5 منٹ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور ان اذکار کا اہتمام کر لیں، یہ جتنے فضائل جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام میرے بھائی، تمام میری بہنیں ان اذکار کا اہتمام کریں گی۔ یہ بات فقط مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ گھروں میں خواتین کو بھی ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کے حق میں بہتر ہے اللہ کی توفیق سے۔
یہ سب کچھ خواتین کو بھی عطا ہوگا اللہ نے چاہا تو. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.